أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرهوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 231 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ عورت کو طلاق دے دیتے ہو تو اس کے بعد یا تو آپ اس کو اپنے پاس رکھ لو، یعنی گھر میں دوبارہ تعلقات بحال کر لو، یا پھر اس کے ساتھ تعلقات مکمل ختم کر کے اس کو آزاد کر دو احسن طریقے سے، اس کو تنگ نہ کرو، کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے جیسے اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ثابت بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ انصاری تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ جب ان کی عدت کے 2-3 دن باقی رہ گئے تو اس سے رجوع کر لیا۔ پھر انہوں نے دوسری طلاق یعنی کہ ان کو دے دی۔ اب دوسری طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے دوبارہ نکاح کر لیا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد عدت میں دوبارہ عورت کو بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو پھر اسی طرح سے تاکہ وہ عورت زیادہ لٹکی رہے اور نہ کسی سے نکاح کر سکے، اور اس طرح اسے 9 مہینے گزر گئے۔ دیکھیں نا، پہلے ایک دفعہ طلاق دی، جب طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے 3 مہینے، اب 3 مہینے وہ عورت جو ہے انتظار کرتی ہے۔ 3 مہینے ابھی 2-3 دن رہتے تھے، یعنی پورے 3 مہینے گزرنے میں تو بندے نے اپنی عورت سے رجوع کر لیا، تو دوبارہ تعلقات بحال کر لیے۔ اب اس کے بعد دوبارہ طلاق دے دی۔ اب دوبارہ طلاق دے دی تو کیا ہوا کہ اب 3 مہینے وہ عدت پھر کرے گی۔ پھر 3 مہینے عدت میں گئی، اب تیسرا مہینہ ختم ہونے پہ آیا تو بندے نے دوبارہ نکاح کر کے اس کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے۔ اب اس کے 6 مہینے لگ گئے ادھر ہی۔ اب جب تعلقات بحال ہو گئے اس کے بعد پھر بندے نے طلاق دے دی۔ اب تیسری طلاق جو ہوتی ہے وہ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر عدت 3 مہینے کی، تو گویا اب عورت کو 9 مہینے لگ جاتے ہیں، اس کے بعد جا کر وہ کسی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ اس لیے عورت کو لٹکانا اور اس کو اس طرح کی اذیت دینا جس کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی یہی فرمایا ہے کہ یہ جو
ایسا کام ہے، یہ عورت کے اوپر ظلم ہے، اور اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا تو سمجھو اس نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے۔ تو اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی سے کہہ دیتے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دی، وہ کہتا تھا میں نے قبول کر لی، اور بعد میں کہتے کہ ہم نے تو دل لگی اور مذاق کیا تھا۔ جیسے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی سے نکاح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو مذاق سے نکاح کیا تھا، ہم نے تو دل لگی کی تھی، مذاق کیا تھا۔ نکاح چاہے مذاق سے ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی کو طلاق دینی ہے اور بندہ کہے میں دل لگی کے لیے طلاق دی، یا بہانہ بنائے میں تو مذاق کیا تھا، تو مذاق سے بھی اگر طلاق دی جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے جو قانون ہیں، اللہ کی جو آیات ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان کو مذاق نہ بناؤ۔ یہ اللہ کے قانون کے ساتھ کھیلنا ہے، مذاق کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جب آئے گی نا، تو پھر مصیبت بندے پہ پڑے گی، دنیا میں بھی اس کا جو ہے نا خرابت ہوگی، اور آخرت میں تو عذاب پھر ہوگا نا۔ اس آیت کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا، اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورت کو طلاق دے دو، یعنی آپ نے طلاق دے دی۔ طلاق دینے سے مراد یہاں پر پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق ہے؟ یعنی پہلی طلاق جب بندہ دے دیتا ہے، طلاق رجعی بولتے ہیں، اس کے بعد بندہ رجوع کر سکتا ہے، یا اگر دوسری طلاق دے دیتا ہے تو 2 طلاقوں کے بعد دوبارہ نکاح کر کے رجوع ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَا، پس اگر وہ کر لیں پوری، اجلہن، اپنی عدت یعنی 3 مہینے پورے کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو پھر ان کو روک رکھو اپنے پاس، ٹھہرا لو اپنے پاس، بِمَعْرُوفٍ، یعنی جو شرعی طریقے سے، جو دستور کے مطابق طریقہ ہے، اس کے مطابق اس کو اپنے پاس دوبارہ رکھ لو، تعلقات بحال کر لو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تعلقات بحال نہیں ہو سکتے، تو آگے اللہ فرماتا ہے او سرہوہن بمعروف، یا پھر ان کو رخصت کر دو۔ بمعروف کا مطلب ہے دستور کے مطابق، جو قانون اور جو شرعی طور پر اور جو رسم و رواج میں طریقے ہیں، اس سے پھر اس کو فارغ کر دو، یعنی آزاد کر دو، اس عورت کو تکلیف نہ دو، یا تو اس کو ٹھہرا لو اپنے پاس یا اس کو رخصت کر دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور ان کو روکے نہ رکھو، درارن، یعنی درار کا مطلب ہے نقصان دے کر، ان کو نقصان دے کر روکے نہ رکھو، یعنی ان کو تکلیف نہ دو، لِتَعْتَدُوا، یہ ان سے زیادتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر ایسا کرو گے تو جو ان سے زیادتی کرو گے، جیسے عورت کو بندہ طلاق دیتا ہے، اب طلاق دے کر 3 مہینے عدت ہوتی ہے، اب تیسرا مہینہ جو ہے جب گزر رہا ہے، اس کے آخری 2-3 دن رہ گئے ہیں، اب عورت سے دوبارہ وہ رجوع کر لیتا ہے، تو تعلقات بحال کر لیتا ہے۔ اب اس کے بعد عورت کو پھر جو ہے طلاق دے دیتا ہے، اب طلاق دے کر جو ہے اب اس کے بعد عورت پھر عدت میں آ گئی، اور پھر 3 مہینے انتظار کرے گی۔ اب 3 مہینے میں جب اینڈ پر 2-4 دن رہ جاتے ہیں، پھر دوبارہ اس کا نکاح کر کے اس کے ساتھ دوبارہ تعلقات بحال کر دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد اپنے پاس رکھ کے اس کے بعد پھر تیسری طلاق دے دیتا ہے۔ تو اس طرح سے عورت کو 9 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اس پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندے یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ عورت کسی کے ساتھ نکاح ہی نہ کر سکے، میں اس کو خراب کروں گا، اس کو طلاق ہی نہیں دوں گا، اس کو اس طرح رکھوں گا، تو یہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ بندہ جو ایسا کرتا ہے وہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا تو اس کو طلاق دے دو، آزاد
کر دو یا اس کو اپنے پاس رکھ لو، دونوں میں سے ایک کام کرو۔ اگر اس کو لٹکاؤ گے تو یوں سمجھو کیا کر رہے ہو تم، اس کے ساتھ لتعتدوا، اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسا، تو بے شک اس نے اپنے نفس پر، اپنی جان پر ظلم کیا۔ تو یہ ظلم جو ہے نا پھر یہ اس کو لے ڈوبے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس لیے جو عورت کو لٹکائے گا نا تو وہ تباہ ہوگا، برباد ہوگا، اس کی خیر نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ظالم نفسا، اس نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ جیسے ہوتا ہے نا، یوں سمجھیں کہ درخت کے اوپر بندہ بیٹھا ہو اور جس ٹہنی پہ بیٹھا ہو اس کے پیچھے سے کاٹنا شروع کر دے تو وہ خود ہی گرے گا نا، تو یہ وہی کام ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا، جو بندہ ایسا کرے گا تو وہ خود ہی اس میں ڈوبے گا، وہ ظلم اور زیادتی میں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی دکھا دے گا، آخرت میں بھی اس کے لیے پھر عذاب ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پس جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی عورت کو لٹکائے گا اور اس کو طلاق نہیں دے گا اور اس کو ذلیل کرے گا اس طرح سے، تو وہ یوں سمجھے خود اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ فقد ظلم نفسا، اس نے اپنے اوپر ہی ظلم کر لیا ہے۔ الولا تتخذو، اور نہ بناؤ آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ہوزوا کا مطلب ہوتا ہے مذاق، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ جو عورت کو لٹکا رہا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ اس کو یا طلاق دو یا آزاد کر دو، تو یہ اس کو لٹکا رہا ہے اور اس کو کہتا نہیں تو میں اس کو ذلیل کروں گا، میں اس کو اپنے، کیونکہ میرے یہ جو ہے نا، میں اس کے نفسانی طور پر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں جو ہے نا اس کو خراب کروں گا، اس کو یہ کسی جگہ نکاح کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑوں گا، اس کو یہ بات لٹکتی رہے گی۔ تو جو بندہ ایسا کرے گا، اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کی آیتوں سے مذاق کرتا ہے۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہوزوا، تو وہ اللہ کی آیتوں سے مذاق کرتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم، تم پر اس نے کی ہے، تو اللہ کی نعمت ہے۔ عورت بھی اللہ کی نعمت ہے بندے پر، کیونکہ عورت جب آتی ہے تو بندہ زنا سے بچتا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے، اور بندہ جو ہے، عورت بندے کو سکون دیتی ہے۔ جیسے گھر میں بندہ آتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کر، اور وہ خیال کرتی ہے بندے کا، اس کا، اور اس کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں تو بندہ برائی سے، بے حیائی سے، گناہ سے، زنا سے، ہر قسم کے جنسی جو گناہ ہیں، یہی سب سے بڑے گناہ ہوتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ بندے کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی تو اس کا آپ قدر کرو، اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنا اللہ کا شکر کرنا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے اللہ فرماتے ہیں وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت، اور وما انزلہ، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا علیکم تم پر، من الکتاب، کتاب نازل فرمائی، یہ قرآن پاک، والحکمت، اور حکمت بھی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، قرآن عطا فرمایا، یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہو گیا۔ یعظکم بہی، یعظکم کا مطلب ہے جو تمہیں نصیحت کرتا ہے، یعظکم تمہیں نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے، بہی اس کے ساتھ، تو اللہ اس کے ذریعے سے، یعنی قرآن اور کتاب اور حکمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو نصیحت کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم پر قرآن بھی عطا فرمایا، ہمیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، وہ بھی نعمت ہیں۔ اس نعمت سے مراد یوں بھی سمجھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور قرآن پاک ہے، کیونکہ قرآن پاک آیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے وضاحت کے ساتھ قرآن کو بیان فرما دیا۔ تو ہمارے لیے قرآن و سنت جو ہے وہ ایسی واضح دلیل ہے جس کے بغیر ہمارا زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے اگر اس کے خلاف گزر گیا تو سمجھو نافرمانی ہو گئی، اگر اس کے ساتھ گزر گیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم محبوب ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے تم پر کرم کیا، اپنی نعمت عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور قرآن پاک کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ نے قوانین عطا فرمائے ہر طرح کے، اور پھر آپ کی ضروریات کے لیے ہر چیز عطا فرمائی، حتیٰ کہ آپ کو
جنسی ضرورت کے لیے بیوی کی ضرورت تھی وہ بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے آپ کو بچایا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، اس کا ذکر کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ اور تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ نے فرما دیا ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لو، جو تم کر رہے ہو نا، تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص لعنتی ہے جو کسی مومن کو تکلیف پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر کرے۔ مکر نہیں کرتے لوگ، مکر بہانے اور تماشے اور اس طرح، یا مکر کرے یا اس کو تکلیف پہنچائے تو وہ لعنتی ہے، ملعون ہے۔ حدیث شریف میں نے عرض کی، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے، لعنتی ہے، جو کسی مومن کو تکلیف پہنچائے، یعنی ایمان والے کو، چاہے وہ ایمان والی بیوی ہو یا ایمان والا کوئی بھی بندہ ہو، مومن کو تکلیف پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر کرے، وہ لعنتی ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ ہے کہ بندے کو ہمیشہ پرسکون طریقے سے، محبت پیار سے، خلوص سے رہنا چاہیے۔ کوئی بھی کام کرنا ہو وہ ادب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لہٰذا ہاتھ سے بھی محفوظ رکھے دوسروں کو، اور زبان سے بھی۔ بیوی کے اوپر بھی نہ ہاتھ اٹھائے تو نہ زبان سے گالیاں دے اسے، تو وہاں بھی وہ اس نعمت کی قدر کرے۔ اگر ماحول خراب ہو گیا ہے تو پھر، اگر اتنا خراب ہو گیا ہے کہ نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، تو پھر اپنے خاندان والوں سے کوئی بڑے کو بلائے اور اس کی بیوی کے خاندان والے سے وہ آپس میں بات کریں، دونوں کو سمجھائیں۔ اگر سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ سکتے اور اینڈ پر طلاق پر بات پہنچتی ہے اور یہی حل نکلتا ہے، تو پھر اس کی اجازت ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ کسی کو لٹکائے نہ۔ یہ نہیں ہے کہ عورت کو لٹکا کے رکھے، اس کو کہے میں تو طلاق، اس میرے ساتھ اگر اس کا تعلقات ٹھیک نہیں رکھ رہی تو دوسرے بھی کسی کے ساتھ اس کے نہیں ہونے دوں گا، تو میں لٹکا کے رکھوں گا۔ تو سمجھو پھر اگر ایسا کرے گا تو اللہ کی آیتوں سے مذاق کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف کام کر رہا ہے، اللہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو ایسا بندہ پھر تیار ہو جائے، اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں بھی اس کو ذلیل کرے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، تو پھر قیامت میں بھی تو اس کو پھر عذاب ہوگا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو یہاں ٹھیک کر لے بندہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا پیغام پہنچا دیا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، اور یعنی طلاق رجی یا طلاق بائن، یعنی پہلی طلاق یا دوسری طلاق، اس کے بعد تمہارے پاس دو راستے ہیں، یعنی یا تو بیوی کے ساتھ صلح کر لو اور معاشرے میں رائج جو شرعی احکام ہیں اس کے مطابق نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کر دو۔ پہلی طلاق کے بعد رجوع کر لو، یا دوسری طلاق ہو گئی ہے تو اس کے بعد دوبارہ نکاح کر کے ان کے ساتھ رہ جاؤ، اور رہ کے اچھے طریقے سے رہو، اور جو پرانے جھگڑے ہو چکے ہیں ان کو دفن کر دو، ان کو سوچو ہی نہ، خیال میں بھی نہ لاؤ۔ تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ یا پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب نہیں رکھنا، تو پھر بیوی کو طلاق دے دو، تو اس کو طلاق دے دو، تو آپ جو ہے اس کو مکمل طور پر آزاد کر دو، تاکہ وہ اپنا گھر بسا کے گناہوں سے بچ کے نیک زندگی گزارنے والی بن جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کھل کے بیان فرما دیا۔ تو فرما دیا گیا کہ عورتوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ ظلم یہ ہے کہ ایک طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، اور پھر طلاق دے دی، اور پھر نکاح کے بعد پھر رجوع کر لیا، عدت ختم ہونے پر پھر، یعنی عدت ختم ہونے پر آئی تو رجوع کر لیا۔ تو یہ سمجھو کہ آپ نے عورت کا جو عدت کا عرصہ ہے اس کو لمبا کر دیا، تو آپ نے عورت کو تنگ کیا، اس کو خراب کیا، اور اس طرح سے اللہ کو ناراض کیا آپ نے۔ تو کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ دو کام کرنے، یا تو آزاد کر دو، یا اس کو جو ہے نا، اس کو جو ہے رکھ لو اپنے پاس۔ تو اگر آپ نے اس کے ساتھ اس کو لٹکا کے رکھا ہے تو سمجھو آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا،
اور اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اس نے ایسا کام کیا تو سمجھو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا۔ تو خوف الہی تقوی لاتا ہے، جو حدود الہی کی پابندی کرے تو ازدواجی تعلقات پرسکون ہو جاتے ہیں، گھر کا ماحول بہترین ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ مذاق میں طلاق دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، اور نکاح بھی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم مذاق میں نکاح کیا تھا یا مذاق میں طلاق دی تھی۔ چاہے مذاق میں نکاح کرو ہو جاتا ہے، چاہے آپ طلاق کہو مذاق میں دی ہے پھر بھی وہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس طرح سے اپنا ذلیل بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر طلاق کہیں مذاق سے دی تھی، اس کے بعد اگر بیوی سے ملتا ہے تو زنا ہوگا نا۔ تو اس طرح سے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہ بعض اپنی ٹانگ پر خود ہی کلہاڑی مارتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھل کے بیان فرما دیا کہ آپ اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اور اللہ کی آیتوں کو جو ہے اس کی قدر کرنے والے بن جاؤ۔ تو مذاق جب کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں اکٹھی کی تھیں، انہوں نے موطا امام مالک کتاب میں جمع کی ہیں۔ اس میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری بیوی پر 3 طلاقیں تو واقع ہو گئیں، یعنی وہ اس کا تیرے ساتھ تعلق نہ رہا، لیکن 97 طلاقیں جو ہیں وہ ہیں جس میں تو نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ جب طلاقیں زیادہ دیتا ہے تو وہ طلاقیں 3 ہیں، اور 3 طلاقوں سے پھر وہ تعلق نہیں رہتا، اور 3 طلاقیں ایک دم دینا بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ یعنی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایسا واقعہ پیش آیا تھا، بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے تھے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے تھے کہ حکم کریں تو میں اس بندے کو قتل کر دوں۔ تو اس کا مطلب ہے طلاقیں 3 ایک دم نہیں دینی چاہیے، بلکہ وقفہ وقفہ سے، اگر کوئی صورتحال ایسی بنتی ہے وقفے وقفے سے بہتر ہوتا ہے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھر دوبارہ پھیر دے اور بندے آپس میں بہتر ہو جائیں۔ تو اس لیے وقفہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ، اور جو بندہ جس طرح اس بندے نے 100 طلاقیں ایک دم دے دیں تو 3 تو واقع ہو گئیں، اور باقی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق کیا ہے۔ کتنی؟ 97 طلاقوں کا مطلب ہے 97 دفعہ۔ تو اتنا بندہ ایسا کرے تو پھر قیامت کے دن تو خیر تو نہیں ہے نا۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے، یہاں مزے کر لو، پھر قیامت کے دن یاد کرو سب کچھ فرشتے لکھ رہے ہیں، اور وہاں پر پھر حساب تو دینا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی نعمتوں کو بندہ یاد کرے۔ بیوی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، زنا سے بچاتی ہے، گناہ سے بچاتی ہے، تو شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کی آیتوں کا مذاق کر کے بندہ بھولے سے بھی نہ کرے۔ اگر کوئی بھولے سے بھول کے بھی کوئی اللہ کی آیت کے بارے میں کوئی بات کر دے تو سخت ترین گناہ ہے، اس کا کبیرہ گناہ ہے۔ اگر بندہ جان بوجھ کر ارادتاً اللہ کی کسی آیت کے بارے میں بات کرے اور مذاق کر لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن جب دوسروں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو قرآن کی آیتوں کا، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں۔ ایک ڈھول کی طرح، ڈھول جو ہوتا ہے نا اندر سے خالی ہوتا ہے، باہر ہاتھ مارو نا تو بہت ساری آواز آتی ہے، تو یہ کہتے ہیں ہم بڑے مسلمان ہیں، اندر نہ ایمان ہوتا ہے، ککھ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اپنے آپ کو اللہ کے اوپر پورا ایمان بندے کو ہونا چاہیے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ یہی ایمان ہے نا کہ بھائی ہم رکھتے ہیں ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کہتے ہیں نا اللہ جو ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں اللہ کے 99 نام ہے، اس میں ہم پڑھتے ہیں بصیر اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندے کو بصیر کا مطلب دیکھنے والا، دیکھ رہا ہے۔ اللہ سمیع ہے، سن رہا ہے۔ جب وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، ہم زبان سے بات کرتے ہیں لیکن عمل تو ہے نہیں۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ تو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہم کیا کر رہے ہیں پھر۔ تو یہ جو ہے نا، یہ خیال جب ایمان ہوتا ہے تب آتا ہے۔ جو بندہ
गुनाह करता है और गुनाह करते हुए ये सोचता ही नहीं है कि अल्लाह मुझे देख रहा है और फरिश्ते ये लिख रहे हैं, तो वो उस वक्त उसका ईमान जो है उससे हट जाता है। क्योंकि जब बंदा गुनाह कर रहा होता है, चोर चोरी कर रहा होता है या जानी जिना कर रहा होता है, तो उस वक्त उसका ईमान उसके अंदर नहीं होता, वो मुअल्लक हो जाता है किसी और जगह पर। तो जब वो गुनाह कर लेता है तब उसका जो ईमान बचा होता है वो उसके अंदर आ जाता है। अगर गुनाह करते हुए, जिना करते हुए, चोरी करते हुए बंदा मर जाए, तो वो उस वक्त कुफ्र में मरता है, काफिर होकर मरता है। इसलिए बंदा जो है वो गुनाह करते हुए, चोरी करते हुए अगर मरता है तो वो कुफ्र में मरता है। और अगर जब गुनाह पूरा हो जाता है, जो उसका ईमान बचा होता है वो उसके पास वापस आ जाता है। तो इसलिए जो है बंदे को सोचना चाहिए कि मुसलमान है तो वो पूरी कोशिश से अल्लाह के काम, अल्लाह के जो कानून बनाए हुए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर अमल करके भी दिखा दिया, तो हमें उन पर अमल करके अल्लाह को राज़ी करना चाहिए। बीवियों का नान नफ़का है, उसकी खुराक है, खाना पीना है, उसके कपड़े हैं, उसकी रिहाइश है, वो ज़रूर देनी चाहिए। और उनको ईज़ा नहीं देनी चाहिए, उनको तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, बीवियों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, उनके ऐब जो हैं वो दूसरों के सामने ज़ाहिर नहीं करने चाहिए, और ना बीवियां खाविंद के ऐब दूसरों के सामने ज़ाहिर करें। जैसे बाज़ लोग कहते हैं बीवी का, मेरी बीवी इस तरह, मैं उसके साथ इस तरह मिलता हूँ। अगर उसने बीवी के बारे में किसी को कहा या मेरे जिस्म उसका बीवी का इस तरह है, बीवी ने कहा खामिद के बारे में किसी सहेली को, तो समझो उन्होंने अपने आप को नंगा कर दिया उन्होंने। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मियाँ बीवी जो हैं वो एक दूसरे का लिबास हैं। जब अगर बीवी अपने खामिद के किसी ऐब को ज़ाहिर करती है तो खुद नंगी होती है। इसी तरह अगर खामिद बीवी के किसी ऐब को ज़ाहिर करता है तो वो खुद नंगा होता है। इसलिए अपने आप को बचाओ। जिस तरह आप देखें ना, आजकल क्या मामला है कि टीवी में जो है, टीवी है या रेडियो है, जो भी उसके अंदर देखें, या जो सोशल मीडिया है उसके अंदर नीम हकीम होते हैं, लोगों को इतना पता नहीं होता मसाइल का, और अपनी मर्ज़ी से जवाब सवाल करते हैं। और वो बस इस तरह करके लोगों को खुश कर देते हैं जिस तरह और इस्लाम की जो हक्कानियत है वो दूर, बंदे उससे दूर हो जाते हैं। क्योंकि अपनी मर्ज़ी का इस्लाम लोग चाहते हैं आजकल, ख्वाहिश के मुताबिक। जिस तरह आपको पता है यही बातें थी ना, ईसाइयों में, यहूदियों में देखें वही यही बातें हैं कि वो क्या करते थे कि जो है माहौल के मुताबिक वो उसमें तब्दीली करते थे। ये भी चाहते हैं कि जिस तरह हम चाहते हैं हमारा दीन के माहौल भी उसी तरह तब्दील हो जाए। कभी नहीं होगा ऐसे। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म वैसे रहेगा, कुरान और सुन्नत जो है वैसे रहेगा। कुरान पाक की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली हुई है, इसलिए कोई बंदा तब्दील कर ही नहीं सकता। इसलिए ये भी मुसलमान होते हैं, देखें ना, वो कहते हैं इसमें है ना कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया यहाँ इसी आयत में, जब अल्लाह ने फरमाया वला तत्तखिज़ु आयतिल्लाहि हुज़वा, कि अल्लाह की आयतों को आप मजाक ना बनाओ। तो मुसलमान होता है, देखें, लेन देन सूद का करता है और नाम दिया हुआ है इस्लामी बैंक। इस्लामी बैंक है, लेन देन सूद का है। उधर अल्लाह की आयतों क्या मजाक नहीं हो रहा। इसी तरह आप देखो अखबारात हैं, और वो अखबार के मालिक कौन है? मुसलमान है। और अखबार देखें तो उसके अंदर जो है क्या है, नंगी तस्वीरें हैं और बुरे बुरे अजीब अजीब चीज़ें हैं। तो ये क्या मुसलमान, वो मुसलमान है जिनके अखबार में ऐसी चीज़ें हैं? वो अपने आप को क्या, वो तस्वीर देखें, उनके कॉलम देखें, उनकी खबरें देखें, उनकी उरियानत देखें, उनके झूठ गिबत चुगली बहतान उसमें लगाए होते हैं, कितने कितने तमाशे हैं। तो क्या ये मुसलमान है? उनका आप देखें कि अखबार निकलता है जी, किसका है जी, किसने निकाला? फलां मुसलमान कंपनी है, उनके कंपनी मालिक मुसलमान है, उनका अखबार है जी। तो फिर क्या है? ये प्रोडक्ट है उनका, उनकी रिप्रेजेंटेशन करता है। ये अल्लाह के सामने भी यही चीज़ जाती है, अल्लाह जानता है, वो देख रहा है। इसी तरह अब कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं, उसके अंदर मखलूत तालीम और इस तरह के सिस्टम है कि जो है ना वो औरत मर्द इकट्ठे हैं और ऐसे खुल के पेश आते हैं, और ऐसे ऐसे काम होते हैं जो कि बंदा शादी के बाद भी नहीं करता। तो ये नहीं कि ये हालत बनी हुई है, तो अब उधर नाम मुसलमान रखा होता है। और बहुत जगह आपने देखा होगा कि मजाक हो रहे हैं, और मजाक में जो है ना एक दूसरे के साथ, ख़ास तौर पर वो जो है कोई दीन का कोई काम करने वाला है या उस पर मजाक होता है, कह के लगाए जाते हैं, और ये इस तरह की बातें की जाती हैं। तो ये जो है आप देखें कि क्या चीज़ है फिर, ये कौन, इस्लाम किधर है, ईमान किधर है?
اور اسی طرح سے اگر جو ہے کسی کو دیکھ لیں کہ جو بندہ ہمیشہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اللہ کو محبوب وہی ہوتا ہے، اور جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا نہیں ہوتا، اور عورتوں کو ایذا پہنچانے والا شریعت کے اندر ملعون شمار ہوتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے، اور ان کے ساتھ محبت پیار سے خلوص سے رہنا چاہیے، اور عورتوں کا بھی فرض ہے کہ خامند کی عزت کریں، اور اس کے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب خامند اسے دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خامند اگر باہر سے آتا ہے اور وہ گھر میں آتا ہے تو کم از کم وہ اس کی ادب کرے، اس کا کھانا دے، اس کو خیال کرے، اس کا اگر بعض عورتیں ہیں جو کہ بندہ خامد باہر سے آتا ہے تو اس کا جوتا بھی اتارتے ہیں، اس کو کپڑے بھی دیتے ہیں، اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور اس طرح سے پھر اس کو یعنی پورا پورا خیال رکھنا چاہیے خامد کا۔ اسی طرح سے خامد کو بھی چاہیے عورت کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے۔ اگر گھر میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کبھی کوئی پیسے کی کسی چیز کی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر ایک دفعہ اگر آپ پہلے کچھ اور کھاتے ہیں تو اگر سوکھی روٹی پر بھی کھانا پڑ جاتا ہے تو سوکھی روٹی کھا لینی چاہیے، لیکن محبت پیار کے ساتھ رہنا چاہیے۔ بس یہ سب کچھ جب بندہ اتنی صبر برداشت کر لیتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے اپنی خواہشات کو بھی وہ سیکریفائز کر دیتا ہے، یعنی کہ تو پھر گھر میں وہ جو ہے ماحول بہتر ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت گھر میں آ جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت جب گھر میں آ جاتی ہے تو پھر ماحول گھر کا بہتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ عورت ہے یا مرد ہے، اللہ کا خوف ہر وقت رکھے، جس طرح اللہ نے ادھر فرما دیا کہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں ہمارے سامنے پڑا ہوگا، اور ہم خود ہی اس کو دیکھ کر وہ دن جو ہوگا 50,000 سال کا ہوگا۔ اور آپ بتاؤ کہ آپ کا اعمال نامہ جو کہ عمر گزری ہوگی 60 سال، 70 سال، 100 سال، 100 سال کا جتنے کا اعمال نامہ ہے، 50,000 سال کی زندگی میں کتنی دفعہ پڑھ لو گے؟ بار بار پڑھ کر خود ہی فیصلہ بندہ کر لے گا کہ میں کہاں جانے والا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ کو حاضر سمجھو۔ اللہ کو حاضر جو نہیں سمجھتا اس کا ایمان ہی نہیں ہوتا۔ جب اللہ موجود ہے تو اس کے سامنے گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور فرشتے اللہ کے گناہوں کو لکھ دیتے ہیں، اور یہ فرشتے ہر وقت موجود ہیں، اس لیے اللہ اور اس کے فرشتوں سے شرم کرو۔ اور دنیا 4 دن کی ہے، ختم ہو جائے گی، اور یہاں پر جو کمایا ہے وہ آخرت میں ہمیں ملنا ہے، اس لیے یہاں پر وہ کچھ کر کے جاؤ جس کا صلہ آخرت میں بہتر پاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔